حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخشے لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا رحمت گنج بخشے فیض عالم، لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا رحمت گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، گنج بخشے فیض عالم، لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا رحمت۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و من والہ کے احسان عظیم، اس کی کرم نوازی سے آج ہم پھر درس قرآن کی اس عظیم نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہم سب کے حاضر قبول فرمائے۔ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، یا اللہ زلف محبوب کا واسطہ، قدم محبوب کا واسطہ، چادر محبوب کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں ہم سب کو شفا نصیب فرما، بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما، یا اللہ دختر اسلام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ظالموں کی قید سے رہائی عطا فرما۔ عزیز دوستو، درس قرآن کا یہ سلسلہ جہاں ہماری روحانی اور جسمانی غذا کی کمی کو پورا کرتا ہے، وہیں ہمارے لیے اصلاح نفس کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں انسانی زندگی میں جہاں پر انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے محبوب کے فرمان کے ذریعے ان غلطیوں سے بچا لیتا ہے، اور اپنی خوش نصیبی سمجھیے کہ آپ کو قرآن اور احادیث محبوب کا یہاں سے خزانہ مل جاتا ہے، وگرنہ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خبر ہوئی کہ فلاں ملک میں فلاں علاقے میں ایک حدیث کے امام رہتے ہیں، ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی احادیث موجود ہیں، اور اس محدث کا نام ہے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں امام اوزاعی، جن کے حوالے سے احادیث کی کتب کے اندر بہت ساری کثرت سے احادیث جو ہیں وہ منقول ہیں۔ اس وقت نہ تو بس کا سفر تھا، نہ کوئی ہوائی جہاز کے سفر ہوتے تھے، نہ بحری جہاز کے سفر، پیدل کے سفر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے 4 مہینے تک پیدل چلتے رہے، پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں میں زخم آ گئے، پاؤں پھول گئے۔ ظاہر ہے 4 مہینے میں دن بھی آیا، رات بھی آئی، ہوائیں بھی سرد اور گرم ہواؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، کھانے پینے کی بھی مشقت کاٹنی پڑی ہوگی، صحرا کے سفر، پہاڑوں کے سفر۔ اس وقت یہ بھی سہولیات نہیں ہوتی تھی کہ راستے میں جگہ جگہ ہوٹل ہوتے، ریسٹوران ہوتے،
مل گیا تو اللہ کا شکر ہوتا، نہ ملا تو پھر بھی اللہ کا شکر ہوتا۔ چلتے چلتے 4 مہینے کے بعد آپ امام اوزاعی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے امام اوزاعی سے عرض کی کہ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم لینے آیا، تو آپ مجھے علم حدیث عطا فرما دیجیے۔ امام اوزاعی نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں پر میرے درسگاہ میں رہ جاؤ، جو لنگر محبوب ہوگا آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 4 سال امام اوزاعی کی خدمت میں رہے۔ کتنا عرصہ؟ 4 سال تک امام اوزاعی کی خدمت میں رہے، ان کا پانی بھرتے رہے، ان کے جوتے سیدھے کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور 4 سالوں میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 احادیث مبارکہ سماعت کی۔ کتنی احادیث؟ 30 احادیث مبارکہ۔ 4 سال گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے کہا امام اوزاعی سے، میں نے تو سنا تھا بہت بڑے محدث سے، حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور آپ نے 4 سالوں میں مجھے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 حدیثیں عطا فرمائی ہیں۔ امام اوزاعی نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی جس کو مل جائے وہ وقت کا سکندر ہوتا ہے، اور تمہیں تو رب ذوالجلال نے 30 حدیثیں عطا فرما دی۔ فرمایا کیا تم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے نہیں دیکھا، ان کی طرف توجہ نہیں کی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جو خود بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہیں اور لکھی ہیں، حضرت جابر کاتب وحی ہے، جو وحی نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، حضرت جابر اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آقا خود فرماتے یا جابر اکتب لی، اے جابر جو میں کہوں تو اس کو لکھ لیا گیا۔ فرمایا کہ حضرت جابر کی تو نے ادا نہیں دیکھی کہ حضرت جابر کو خبر ہوئی کہ ایران کے فلاں علاقے کے اندر ایک محدث ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اس وقت ایران کے ایک علاقے میں شفٹ کر گئے۔ حضرت جابر کو خبر ہوئی کہ اس مسئلے کے حوالے سے حدیث ان کے پاس موجود ہے، مدینہ سے چلتے حضرت جابر اور 2 مہینے پیدل مسافت طے کر کے وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری بتاؤ اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان تمہارے پاس ہے، حدیث ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سنائی۔ فرمایا جابر کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے؟ کہا کہ اہل مدینہ نے بتایا تھا، مگر مجھے تسلی تشفی اس وقت تو نہیں تھی جب میں اس شخص سے سنتا جس شخص سے خود رسول اللہ سے سنا ہے۔ فرمایا کہ اے جابر آپ 2 مہینے تک پیدل سفر کر کے ایک حدیث کے لیے آئے، ایک حدیث کے لیے آئے۔ حضرت جابر نے کہا کہ ابو موسیٰ تجھے کیا بتاؤں، جتنا سفر طے کیا ہے محبت رسول میں ہی طے کیا ہے، الفت رسول میں ہی طے کیا ہے۔ تو 2 مہینے پیدل سفر کر کے جن کو ایک حدیث ملے اس پر وہ خوش ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے بڑا ان کے لیے انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور آج ہمیں گھر کے قریب سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کو ملتی ہے، اور سنیے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری ایک حدیث کو یاد کیا میری امت تک پہنچا دیا، جنت میں جانے کے لیے وہ ایک حدیث ہی کافی ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے وہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ جس نے میری ایک بات کو سنا من اسی بات کو ویسے پہنچا دیا، میں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم یہاں درس قرآن کے دوست بیٹھے ہیں،
بحمد تعالیٰ ہمیں کئی سال بیت گئے. آج ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی کر لیں کہ ہم نے درس قرآن کا پیغام کہاں تک پہنچایا ہے. تو ہمارے اندر سے جواب آئے گا، نفی کا جواب آئے گا، ہم نے تو اپنا پیغام اپنے گھر والوں تک بھی نہیں جا کے پہنچایا. آپ اپنے اندر سے پوچھ کر بتائیے، جو آپ درس قرآن سن کے جاتے ہیں، کیا اپنے گھر میں اپنے فیملی کو جا کے بتاتے ہیں؟ ان مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم و ترغیب دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کے محافل و مجالس میں اس کا ذکر کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو سنیں، سمجھ رہے ہیں کہ آپ حدیث مبارکہ اور قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درس قرآن کی نشست یہ ہماری تربیت کا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ترہ امتیاز کیا تھا؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے وہ آگے پہنچاتے، پھر وہ آگے پہنچاتے، پھر وہ اس کا انعام کیا ملتا تھا؟ متعدد حدیث کی روایات آئی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام علیہ رضوان کو بشارتیں عطا فرمائی اور پوچھا کرتے تم اپنے گھروں میں کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا سنا آپ کی جو بیان کرنا باتیں ہیں وہی بچوں کو سنا رہے تھے. تو قبری والے فرماتے میں زمین کے فرش سے خدا کے عرش تک رحمت کے فرشتوں کی قطاریں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو تمہارے گھروں کا طواف بھی کرتی ہیں، تمہارے لیے دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. جن گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی ہے وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائش کو محبت کی بات ہے. یہ درس قرآن سجانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں سے حدیث سنیں اور اس حدیث پاک کو پیغام رسول کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، پھر اپنے دوستوں تک پہنچائیں، پھر اس پیغام کو آگے تک لے جائیں تاکہ آئندہ درس میں جب آئیں تو آپ کا کوئی ایک دوست تیار ہو کہ ہم نے بھی درس قرآن میں جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جا کے درس قرآن سننا ہے، سماعت کرنی ہے. اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو، اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. آپ اس پیغام کو آگے لے کر جائیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئے سنتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سبحان اللہ. میرے آقا دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی بات سنی اور آگے پھیلایا، فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور ایسا صدقہ جاریہ جب تک وہ بات آگے سے آگے پھیلتی جائے گی اللہ اس کے ثواب پہلے بیان کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. ایسے ہی گناہ کی بات کسی کو بتاتے ہیں، اس گناہ پر کوئی عمل کرتا ہے تو جہاں تک وہ گناہ پھیلتا جائے گا جس نے پہلے اس گناہ کا عمل بیان کیا اس کو سزا ملے گی، اور جس نے کوئی اچھی بات نہیں سنائی اولادوں تک پہنچائی اور انہوں نے آگے تک پہنچاتے گئے، جہاں تک وہ چلتی جائے گی اللہ اس کا اجر عطا فرماتا جائے گا. اور آج کے ہمارے درس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے درس قرآن کے ایک ممبر جناب محمد ندیم صاحب پنجاب دلیس والے جانتے ہیں ندیم بھائی؟ سارے جانتے ہیں محمد ندیم صاحب جانتے ہیں سارے؟ ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے، یہ بیٹا ان کا بیٹا ہوا ہے حافظ محمد حمزہ، جس نے قرآن حفظ مکمل کر دیا. ہاں جی مبارک. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اس کی رحمت ہے. اور اس سال میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کم و بیش میں 5 بچوں نے حفظ مکمل کیا. 5 بچوں نے آپ کی اس ادارے میں قرآن مجید مکمل کر دیا ہے. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارا ثواب درس قرآن کمیٹی ہو جاتا ہے. جہاں قبلہ والد صاحب محنت کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، جہاں پیشانی سے ان کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں درس قرآن کے جتنے معاملین ہیں اس ادارے کے ساتھ منسلک، اللہ سب کو اس کا ثواب دے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ کتاب روح میں اللہ ابن قیوم فرماتے ہیں ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو نکیرین آتے ہیں حساب و کتاب لینے کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں ایک دور کا
ایک نور کا چھوٹا سا ذرہ جیسے جگنو ہوتا ہے، جگنو چمکتا ہوتا، ویسے ہی ایک نور کا ذرہ ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ سیدنا کے چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ٹھہر جا تو ہمیں حساب و کتاب لینے دے۔ وہ نور کی شعاع کہتی ہے کہ تم ٹھہر جاؤ، مجھے اس کی زیارت کرنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں مالکہ اس کو روکو۔ اللہ فرماتا ہے تم بتاؤ، اپنا تعارف کرو، تم کون ہو اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کے ساتھ آنے والے؟ تم کون ہو اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اس کے قریب رہنے والے؟ تم کون ہو روشن چراغ بن کر اس کی قبر میں اترنے والے؟ اس روشنی سے آواز آتی ہے مالک میں تیرے کلام قرآن کا ایک لفظ ہو، قرآن کا ایک لفظ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کی قبر میں کیوں آئے؟ وہ روشنی سے آواز آتی ہے مالکہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، ہمارا وقت پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ قرآن کا ایک لفظ کہتا ہے مالک میں اس کی بخشش کا انعام چاہتا ہوں، اس کے گناہ معاف کر دے۔ رب فرماتے ہیں اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ عرض کرتا ہے مالک یا اس کے گناہ کا وزن کر یا میرا وزن کر لے۔ گناہ اس کی طرف سے منسوب ہے، میں تیری طرف سے منسوب ہوں۔ گناہ تو یہ کرتا رہا ہے، میں تو تیرا پاک کلام ہوں، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں۔ اس کے گناہ کا وزن زیادہ ہے یا تیرے کلام کا وزن زیادہ ہے؟ آواز آتی ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے حساب و کتاب نہ لینا کیونکہ میرے کلام نے اس کی سفارش کر دی۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، حج جاریہ یا غوثیہ دستگیر۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا ایک لفظ بندہ اس سے محبت کرے ساری زندگی اسے پڑھتا رہے، رب بندے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ قبر میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جس سے پورے قرآن کو سینے کے اندر سمو دیا ہو اللہ اس پر کتنا مہربان ہو، اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہو۔ جو قرآن کے ایک لفظ سے محبت کرے، قرآن کی ایک آیت سے محبت کرے، میرا مالک کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ جو پورے قرآن سے پیار کرے میرا رب اس سے کتنا مہربان ہوتا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے برابر کسی چیز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ قرآن اتنے وزن والا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سرما بن جاتے پہاڑ۔ اے دل انسان، اے دل مومن، تو کتنا خوشبخت ہے کہ جس کا وزن بھاری بھرکم پہاڑ نہ اٹھا سکے رب نے اسے تیرے سینے میں اتار دیا۔ اللہ نے اس کلام کو تیرے سینے میں اتار دیا ہے، اور رب کا کلام اتنی عظمت والا ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن بندہ کہے گا یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو قرآن پڑھنے والا جب اٹھایا جائے گا رب فرمائے گا یہ میرا ہے۔ اللہ کہے گا یہ میرا ہے۔ کیوں یہ میرا ہے؟ اس لیے کہ اس نے میرے کلام کو سینے میں رکھا ہے، اس نے میرے کلام کی روشنی کو آگے پھیلایا ہے۔ قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کا محافظ بننا کمال ہے، قرآن کو سنبھالنا اصل میں کمال ہے، کہ جو رب نے نعمت دی خزانہ تو آ جاتا ہے بندے کے پاس۔ جیسے ایک بندے کے پاس عزت آئی، اللہ نے عزت اس کو عطا فرمائی، اب اس عزت کی حفاظت سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ دولت آئی، دولت کو چوروں سے حفاظت رکھنا، چوروں سے محفوظ رکھنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ نہیں؟ بندے کا سب سے بڑا بھروسہ ہوتا ہے بینک کے اوپر۔ بینک میں پیسہ رکھو، بینک سے ہی چور پیسہ لے جائے۔
اس کا مطلب ہے کہ بینک کا فیلئر ہے، وہاں حفاظت ہے، اعتماد ہے۔ اللہ ہر سینے میں قرآن کو نازل نہیں کرتا، ہر سینے میں قرآن کو اتارتا نہیں، محفوظ نہیں کرتا، اللہ اسی سینے میں اتارتا جس پر اللہ کو اعتماد ہوتا ہے۔ جس سینے پر اللہ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے کلام کو محفوظ رکھے گا، میرے کلام کی حفاظت کرے گا، اور اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان کی جماعت ہوتی تھی، جماعت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فوقیت اس صحابی کو دیتے تھے جو حافظ قرآن ہوتا تھا، جو حافظ ہے۔ اور جنگوں کے اندر بھی جب جنگ لگی ہوتی تو وہاں شہید ہوتے صحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ان صحابہ کرام کی جنازوں کو رکھوایا کرتے تھے جو صحابہ کرام حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن کو کمر بھی نہیں کرنی ہے، یہ اس کا درہ امتیاز ہے، یہ اس کا درہ امتیاز ہے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن جب قبروں کے اندر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ انہیں اٹھائے گا، بعد میں جنت لباس پہلے پہنا دے گا۔ اور حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے سورج سے زیادہ، ان کے ماں باپ کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، اور جن کی چمک و دمک مشرق و مغرب شمال جنوباً ہوگی۔ لیکن اس میں بھی شرط ہے، اس میں بھی شرط ہے کہ صرف نام کا حافظ نہیں بنانا بچے کو، عملی طور پر اس کو محافظ قرآن بنانا ہے، اس کی علم کی حفاظت کرنی ہے، اس کو دین کے اپنا سانچے کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے کہ وہ ساری زندگی قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والا ہو جائے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اچھائی کو اچھائی سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، پھر قیامت کے دن یہ سارے اعزازات عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ حافظ قرآن قیامت میں اٹھے گا، رب کہے گا اے قرآن پڑھنے والے، قرآن سنا مجھے، قرآن سنا مجھے۔ اور قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اتنی محبت تھی، سرکار خود قرآن کی تلاوت بڑی محبت سے فرمایا۔ ایک دن آپ نے ایک صحابی سے کہا، ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ غالباً ہے، آقا فرماتے ہیں ابو دردہ قرآن سنا مجھے، قرآن سنا مجھے۔ عرض کرتے ہیں رسول آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، میں قرآن سناؤں؟ آپ کو فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے مجھے بھی کوئی قرآن سنانے والا۔ جب حضرت ابو دردہ نے قرآن سنانا شروع کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رم جھم شروع ہو گئی، آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی، تو قبری والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، صحابہ کرام رضوان عرض کرتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں سے اتنی شدت سے آنسو، فرمایا کہ اللہ کی مہربانی و تعاون کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مالک ہم اس غم کے اتنے قابل تو نہیں تھے جتنا تو نے ہم پر مہربانی فرما دی۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتہم ایمانا، فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان اور زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وجدانی کیفیت ہوتی ہے، وجدانی کیفیت اس کا جو طریقہ کار ہے، عملہ طریقہ کار وہ یہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہو، سننے والا جب سن رہا ہو، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے سننے والا کپڑے پھاڑ رہا ہو، سماعت کرنے والا کپڑے پھاڑ یا اچھلنا کودنا شروع کر دے، سننا نہیں۔ فجر کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ قرآن سنے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ کی رحمت کی بات سنے تو اس کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھے، اللہ کی غضب کی بات سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ میں قرآن پڑھنا، قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھلنا کودنا، میں اچھلنا کودنا یہ ریاکاری ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جو لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں
اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں ان کا وجدانہ کیفیت نہیں ہے، ان کی وجد کی کیفیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندے کی وجد کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے عذاب کی بات سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اسے اپنے گناہ یاد آ جائے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف سے انعام جنت کی بشارت سنے تو اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھے، اس کے چہرے سے خوشی عیاں ہو جائے۔ پھر خبر چلتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، قرآن کی اس پر کتنی لطائف آ رہی ہے۔ اور ایک دوست نے 2-3 سوال کیے ہیں، میں درس قرآن کا جواب دینا چاہوں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس آج کے دور میں 11-12 لاکھ روپے ہوں تو تب اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 11-12 لاکھ نقدی نہیں ہے مگر اس کے پاس گاڑی ضرورت سے زیادہ ہے، گھر ضرورت سے زیادہ ہے، پلاٹ ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے پاس دوسری چیزیں ضرورت سے زیادہ ہے، سونا گھر میں پڑا ہے ضرورت سے زیادہ ہے، فرمایا اس پر بھی حج لازم ہو جاتا ہے، اس پر بھی حج کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود، یعنی بندے کو ایک گاڑی کی ضرورت تھی، اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں، ایک مکان کی ضرورت تھی، اس کے بعد 2 مکان ہیں، ایک مکان کے علاوہ اسے آگے پلاٹ خرید رکھے کاروبار کے لیے، فرمایا کہ اس پر بھی حج واجب ہو جاتا ہے، اس پر بھی حج کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اب پیسے ہوں گے جیب میں تو میں حج ادا کروں۔ ہاں ایک بندہ مقروض ہے، قرض دار ہے، اور اس بندے کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ اپنا قرض اتار دے، باقی پیسے بچتے حج کے لیے، تو اس پر بھی حج لازم ہے۔ یا مقروض تھا مگر پیسے نہیں تھے، پلاٹ تھا، گھر تھا، گاڑی ایکسٹرا موجود تھی، گاڑی کو بندہ بیچ دیتا ہے، گاڑی بیچنے کے بعد اس کے بعد اتنے پیسے ہو جاتے ہیں قرض اتار کے کہ حج اس پر ادا کر سکتا ہے، اس پر بھی حج لازم ہے۔ ایک قرض ہے جو کاروباری لین دین کے معاملات میں چلتا ہے، کام کے معاملات میں چلتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ حج ادا کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس غسل بھی ہوئی اور اس نے حج ادا نہیں کیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، آقا فرماتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بندہ حج نہ کرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لنک اور تعلق ہے، چاہے وہ یہودی مرے عیسائی مرے، آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس غسل ہو گئی، روپیہ پیسہ ہو گیا، آپ کوشش کریں، ترجیح اپنے اندر کہ آپ پہلی فرصت میں جا کر حج ادا کریں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زندگی میں حج یا عمرہ کر لیا، اللہ کبھی اس کو مفلس نہیں کرتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، اگر عمرہ کر لیا تو یہ پیسے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور نہیں تو ایک وقت اللہ سے تجارت کر کے تو دیکھ، اللہ سے سودے بازی کر کے تو دیکھ اللہ تمہیں کتنا رنگ لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ جو عدالتوں کے اندر آج کل خواتین خلا دائر کرتی ہیں، خلا عورت دائر کرتی ہے، مجاہد والے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اوروں کی بھی اصلاح کریں گے، اپنے وکلاء برادری کی اور آنے والے لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے کہ عورت جو خلا پیش کرتی ہے عدالت کے اندر جا کر، اور وکیل ساز باز کر کے غلط ایڈریس لکھتے ہیں اور بندے کو پتہ نہیں چلنے دیتے، مرد کہیں رہتا ہے، ایڈریس کہیں اور کا ہوتا ہے، چٹھی جاتی ہے واپس جاتی ہے فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، اور 90 دن کے پروسیس کے بعد جج جو ہے اس کے لیے ڈگری یک طرفہ اپنا جاری کر دیتا ہے، اس کے متعلق کیا خلا ہو جاتا ہے؟ اس کا خلا نہیں ہوتا ہے، اس کا خلا نہیں ہوتا ہے، اس عورت کی طلاق نہیں ہوتی۔ اگر عورت کو ڈگری لے کے آگے کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح حرام ہے، اس کا نکاح فاسد ہے۔
اور خلا کا طریقہ یہ ہے عورت اگر جو خلا دائر کرے پہلے تو کمپرومائز کا سلسلہ ہونا چاہیے، برادری کو شامل کرنا چاہیے، بڑے بزرگوں کو شامل کر کے اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے تو عدالت خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی، قاضی وقت جو کہ عورت کے خود نامحرم ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس سے عورت کے خاوند کو بلایا جائے، خاوند اگر راضی ہے اس کو خلا دینے پر پھر تو عورت کی ڈگری جاری ہو سکتی ہے، اس کو خلا ہو سکتی ہے۔ اگر مرد کہے میں اس کو بسانا چاہتا ہوں، ملکنا چاہتا ہوں، پھر بھی قاضی جو ہے اس کی ڈگری جاری نہیں کر سکتا کہ تو جتنا مرد کا رکھنا چاہتا، عورت کہتے میں نہیں رہنا چاہتی تو میں یہ ڈگری جاری کرتا ہوں کہ تو اس کو خلا ہو گئی، پھر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے بیادہ عقدۃ من نکاح، قرآن کہتا ہے کہ نکاح کی گرہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی، اللہ نے مرد کیا۔ کچھ عورتیں ہیں جو ناشکری، کچھ مرد ہیں جو ناشکرے، مردوں کو اچھی عورت مل جائے تو کچھ مرد ناشکرے ہیں، وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ کچھ عورتیں جن کو مرد اچھے مل جاتے ہیں اور ان کی وہ قدر نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہیں، وہ عورتیں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ دونوں طرف معاملات برابر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، کون حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بڑے اولوالعزم نبی ہیں، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے با حفاظت۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے ان کو باہر نکالا اور یہی کلمات جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہم پڑھتے ہیں، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی، سنیے بات، اپنے دل کو تسلی دیجیے، شادی ہو گئی اور آپ کے مہمانوں کا آنا جانا کثرت سے تھا، اللہ کے نیک بندوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، مہمان آ رہے ہیں، مہمان جا رہے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے بڑا ستایا کرتی ہے اور اونچی اونچی شور ڈال دیتی، جب کہ مہمان آتا اونچی اونچی شور ڈال دیتی کہ یہ بھی حشر میرے لیے تھا، یہ مصیبت میرے لیے کھڑی تھی، اتنے برتن دھونے پڑتے ہیں مجھے، اتنا کھانا بنانا پڑتا ہے مجھے۔ یونس علیہ السلام مہمانوں کے سامنے جاتے، بہت سارے مہمانوں کو بھی ظاہر ہے مہمانوں کے کان بھی تو بڑے کھڑے ہوتے ہیں، آئے تو چلو 2-4 کمروں کا فاصلہ ہوتا ہے، مہمان کو بٹھایا جاتا ہے، پہلے تو ایک کمرہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی مہمان خانہ، آواز تو بالکل کلیئر جاتی اور خواتین کی آواز تو ماشاءاللہ ویسے ہی سبحان اللہ۔ یہ میری بچیاں بہنیں جو بیٹھی ہیں ناراض نہیں ہونا مجھ سے۔ تو یونس علیہ السلام کے جو ان کے امتی تھے، ان کے چاہت رکھنے والے، وہ واقف ہو چکے، کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، فرمایا نہیں مجھے ہرگز شرمندگی نہیں ہوتی۔ کہا کیوں؟ آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر دنیا کے اندر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو مجھے آخرت میں مجھے کوئی سزا دینی ہے تو اس کو مجھے دنیا میں ہی عطا فرما دے، آخرت میں مجھے محفوظ کر لینا۔ تو رب نے کہا جا فلاں کی لڑکی کو ہم نے تیرے لیے منتخب کر دیا، اس سے شادی کر دے، ساری زندگی پرسکون گزرے۔ فرمایا کہ یہ جب سے میں نے شادی کی ہے تو میں یہی انجام دیکھ رہا ہوں، اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے آخرت میں تو مجھے بچا دے۔ یہ ناشکری انسان کے لیے بہت بڑے اللہ کی ناراضگی کے اسباب بنتے ہیں، اور سب نعمت ہونے کے باوجود عورت کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، کھپ گئے۔ بہت ساری بچیاں خواتین آتی ہیں کہ میرا بندہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، میرا بندہ خرچہ نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں جوتا کتنے کا؟ میں نے بس 1500 کا جوتا لیا تھا۔ یہ سوٹ کتنے کا؟ یہ بس یہ میں نے 5500 کا لیا تھا۔ اور یہ جو پرس پکڑا ہے یہ پرس میں 4000 کا آیا تھا۔ اچھا جی، ابھی رکشے میں نہیں کہ اوبر کرا کے آئی ہے۔ میں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ماں کے گھر سے لے آئی، باپ کے گھر سے لے کے آئی۔
شکری کہ رب دے بھی رہا ہے، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے نا. ایک مرد کی تنخواہ 20,000 روپے، تو اس نے اپنی انکم کے مطابق یہ سارے سسٹم کو چلانا ہے. کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، گھر کی یوٹیلیٹی بل کا اپنا انتظام کرنا ہے، بچوں کی فیس تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ہر خوشی اور غمی کا اہتمام کرنا ہے. یہ تو دیکھو نا کہ مرد کتنے کتنے جگہوں پر سروائیو کر رہا ہے. عورت کو اپنے مرد کی مددگار ہونا چاہیے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قربان جاؤں ان کی شان پر. سبحان اللہ. میں امام حسن اور حسین کے ابا جی. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیونکہ جب تک ہم اس گھرانے کی بات نہ کریں تو ہماری بات پوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہماری بات کی ابتدا بھی وہی ہے، ہماری بات کی انتہا بھی وہی ہے. بے شک. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ عرض کی سوچا سب سے بڑی خواہش ہے کہ مجھے کبھی تو فاطمہ کسی اپنی خواہش کا اظہار کرے، مان کی تمنا کو پورا کرے. میں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے اللہ اکبر. مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی خاتون جنت سے مجھے اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو، کسی فرمائش کا اظہار کیا ہو کہ میری یہ فرمائش پوری کر دے، میری یہ فرمائش پوری کر دے. میں نہیں بتاتا گھر کے حوال کیسے گزر رہے ہیں. یا رسول اللہ بھوک آتی ہے یا پیاس آتی ہے، گھر والی بھی شکر ادا کرتی ہے، میں بھی شکر ادا کرتا ہوں. میں اسی لیے تو علی زمین والوں کے تو زمین والے بھکاری محتاج ہوا کرتے ہیں، سائل اور فقیر ہوا کرتے ہیں. جب تیری گھر والی بھی شکر گزار ہے، تو بھی شکر گزار ہے. دیکھ کے گھر پر آنے والا سواری کبھی جبریل کی صورت میں کھڑا ہے، کبھی میکائیل کی صورت میں کھڑا ہے. جن کی زبانیں شکر گزار ہوتی ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محبوب سبحان اللہ اکبر کبیر. سبحان اللہ. آج جوس کا لنگر شاہزاد کی طرف سے آتی ہے، سید زادے کی طرف سے. ہاں جی حضور غوث واقع ہے حسنی حسینی سید. سبحان اللہ. حسنی حسینی سید اور حسنی حسینی بادشاہ کا لنگر بھی حسینی خطر سے آئے تو پھر کیا آواز کی بات ہوگی. ہاں جی نمکین لنگر آج آپ کو ندیم صاحب کھلائیں گے جناب بیٹے کے ماشاءاللہ حافظ قرآن پڑھنے کی خوشی میں. حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محمود سبحانی قندیل نورانی شہباز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان جاؤں ان کی شان ان کی عزت پر، ان کی عظمت پر، ان کی آبرو پر. غوث اعظم اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں، فرمایا کہ داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم نے جب سفر کا ارادہ فرمایا نا، سفر کا ارادہ خراسان سے حجویر سے ارادہ فرمایا کہ میں لاہور کی طرف جاؤں، میری مرشد دیکھا ہے تو لاہور جا کے ڈیرا لگایا. وہ پہلے مرید ہوتے تھے، وہ طالب دین ہوتے تھے. آج بھی مرید ہوتے ہیں طالب دنیا میں. پہلے مرید سمجھتے تھے اپنے مرشد کو اپنے بادشاہ سمجھتے تھے، آج مرید اپنے مرشد کو اپنا کمی سمجھتے ہیں. پیر جی ساڑھا ہی بھی کم کر دیا، فون آتا ہے پیر جی کام نہیں چل رہا، کام چلا دو. پیر جی ہی ہو رہا ہے چلا دو. حکے چھ پانی بھی پڑیا جا رہا ہے، پانی پڑ دیو. گھٹے چھاتی گھٹے چلا دیو. وہ میں کیا پیر نو پیر رہ دیو، کمی دینا بڑھا ہونا. ہاں گیس نہیں آ رہی، چولہوں میں گیس نہیں آ رہی. حضرت صاحب چولہے نہیں بھر اور پیر انہاں کا واسطے رہ گئے. میں کہتا ہوں اب میں نے بیعت کرنا بند کر دی ہے. میرے پاس اس ہفتے میں 8-10 منٹ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. کیوں بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بیعت ہو جائے گی تو ہم اپنی بات بھلی کر لیں گے. 2 دن 4 4 دن 8 نہیں ہوتا، اس لیے بیعت کرنا چاہتے ہو.
میں نے کہا میں کسی کا کم بھی نہیں، میں کم بھی طرح مصطفیٰ کا رہنا چاہتا ہوں بس۔ میں نے کہا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، پہلے میں سمجھتا تھا یہ آسان، اپنا یہ ڈیوٹی بڑی آسان ہے، اب پتہ چلی آسان نہیں ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے۔ میں نے کہا میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کسی کو بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں انسان کا کمی بننے سے بہتر یہ ہے کہ میں کمی طرح مصطفیٰ کا بن گیا ہوں۔ میں نے کہا تم پیر کے کہنے پر کبھی چہرے پر سنت رسول نہیں سجا سکتے ہو، پیر کے کہنے پر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، پیر کے کہنے پر صبح شام قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو، تم پیر کو تم نے رکھا ہوا ہے، ساڑھا کام نہیں چلتا پہ حضرت جی دعا کر دیو، ساڑھی گھڑی نہیں چلتی حضرت جی دعا کر دیو، گھر دے میں چہر ہو گیا دعا، اس سے کما واسطے پیر نے رکھیا۔ ہماری الٹی گنگا بہ رہی ہے، اسی مننی کوئی نہیں پیر دے، پیر ساڑھی حل کر دے۔ ہم نے خدا کا معنی ضرور ہے، خدا کی نہیں مانی ہے، مصطفیٰ کو مانا ضرور ہے، مصطفیٰ کی نہیں مانی ہے۔ ایسے ہی ہم کرتے ہیں، مرشد کو مان لیتے ہیں، مرشد کی مانتے نہیں ہیں، منواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرشد ہمارا ہو جو ہماری مانے، ہم کیوں مانے ہوتے ہیں؟ بیعت کرتے وعدہ کرتے ہیں 5 وقت نماز پڑھیں گے، بعد میں کہا حضرت ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں مل جاتے، ہاتھ جاتے دیتے کیوں سے؟ وعدہ کیتا کیوں سے؟ تو حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی قدیر نورانی شہباز العبقان فرماتے ہیں داتا حجویر سے چلنے لگے نا، اپنے مرشد کے حکم کا پیر نے فرمایا، آپ کے مرشد غریب نے فرمایا، حضرت خواجہ حسن خطری ابو الفضل حسن خطری نے فرمایا، سبحان اللہ، علی بن عثمان حجویر میں تیری ڈیوٹی ضرورت نہیں ہے، لاہور چلے جاؤ، لاہور والوں کو تیری ضرورت ہے، دین کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جانا ہے، میرے مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو بیوی نے کہا کہ میں نہیں سفر طے کر سکتی، میں نہیں وہاں جا سکتی اتنی دور، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، تو میں کہ تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی ہے، میں تجھے رکھ نہیں سکتا ہوں، جو چیز دین کے آڑے میں آئے میں اس کو رکھ نہیں سکتا، آپ نے وہ چھوڑ کے طلاق دے دی۔ پھر دادا صاحب نے شادی نہیں کی، دوبارہ شادی نہیں کی، ہم وقت اللہ کو شکر ادا کرتے رہے، دادا صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، دادا گنج میں فیض آدم کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو حضور غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں داتا جو حجویری نے اللہ کی شکر کی زبان لے کر لاہور پہنچے، ان کی اولاد کوئی نہیں، مگر قیامت تک لوگ داتا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کی شکر کی زبان، صبر کے دل کو اتنا پسند کیا کہ ہر زبان پر داتا کے نام کے نغمے بجا دیے۔ تو میں آپ دعا میں جو بھی خاص کرنا چاہے گا چلے داتا سے ہو کر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ ہندر ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ آئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر جانے لگے تو کہا گنج بخش فیض عالم لا کے سارا کامل آرا، لا کے سارا کامل آرا، لا کے سارا کامل آرا۔ جب جانے لگے کہا لوگوں یہ وہ ذات ہے جو مجھ جیسے ناقص کو کامل بنا دیتی ہے، اور جو کامل بہتے ہیں حضور غوث پاک کی طرف اشارہ کیا، میں جو کامل اپنا بیٹے ہیں بغداد شہر کے اندر، وہ کامل بھی اپنی رہنمائی کے لیے داتا حجویری کی تعلیمات کو اپناتے ہیں کہ غوث اعظم جیلانی نے کہا ہے اگر داتا میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صبر اور شکر کا انعام ملتا ہے۔ نام چلانے کے لیے نسل کی ضرورت نہیں ہے، نام چلانے کے لیے شکر اور صبر کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنا اللہ کے شاکر بندے ہوں گے، آنے والی تکلیف پر جتنے آپ صابر بندے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو اتنا اجر ملے گا، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اتنا انعام ملے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم ملک محمد ندیم سہروردی مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے بیٹے کو یہ سعادت بخشی ہے، بلکہ ان کو سعادت بخشی کہ اللہ نے قرآن کے 30 سپارے ان کے بچے کے دل میں اتار دیا۔
اللہ اس بچے کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ محافظ قرآن آمین اور انشاءاللہ یہ جتنے بچے اس سال میں تکمیل قرآن کر چکے ہیں ان کی باقاعدہ دستار فضیلت اور اس کو اسناد جو ہیں وہ سالانہ جو محفل میلاد ہماری ہوگی نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ تک بچوں کو دیے جائیں گے جو ان کے والدین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پھر ہم درس قرآن کی طرف سے ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو آخر دعوانا الحمدللہ